بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ویورز، ساہیوال میں مریم نواز شریف ورکرز کنونشن سے خطاب فرما رہی تھی۔ انہوں نے دھمکیاں دی عدلیہ کو، چیف جسٹس صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے پریشر کی وجہ سے دو ججز نے، اعجاز الحسن صاحب نے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا کہ ہم اپنے ادھر کیوں بیٹھے۔ تو دوسرے دو ججز اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی نے بھی اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور جو وہ 9 رکنی بینچ سے 5 رکنی بینچ وہ سماعت سن رہا تھا اس کیس کی، جسے کس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کس طرح یہ لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہیں، کس طرح انہوں نے خوف طاری کیا ہوا ہے۔ یہ دھونس سے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے سیسیلین مافیا کا نواز شریف کو، ان سب کو وہ جو الزامات لگے، جو کمنٹس پاس ہوئے نواز شریف کے خلاف، جب ثاقب نثار صاحب وہ بینچ سن رہا تھا ان کا کیس پاناما والا، تو وہ سارے واپس ہوں، ان کی سزائیں معاف ہوں، انہیں واپس لایا جائے، اور نہ صرف یہ کیا جائے بلکہ دوسری طرف عمران خان کو نااہل کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور اس کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کروائی جائے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب جھوٹ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی مریم ہے جو کہتی تھی میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور ابھی تک انہی فلیٹس میں یہ رہ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ ہے میرے ذرائع، اور آج تک کوئی رپورٹ میں اس نے کوئی پیش نہیں کی۔ یہ مریم نواز ہی ہے جنہوں نے کہا کہ اگر آج مجھے یہ کلیئرٹی دے دی جائے کہ انہیں سزائیں معاف کر دی جائیں گی، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، عدلیہ سے انصاف ملے گا نواز شریف کو، تو میں آج ہی ان کی ٹکٹ کرا کے انہیں پاکستان لے آتی۔ یعنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جو ہم نے بیانیہ بنایا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں، وہ سارا جھوٹ ہے، کوئی وہ بیمار نہیں ہے۔ یہ اس نے خود تسلیم کیا تھا ایک صحافی کے سوال کے جواب میں۔ پھر شہباز شریف کی 50 روپے کے اسٹامپ پہ، جو شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کے اسٹامپ پہ نواز شریف 4 سال سے علاج کی گھر سے باہر گیا ہوا ہے اور کوئی علاج بھی نہیں کروایا۔ یعنی اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوچھا بھی نہ جائے، ہمیں کہا بھی نہ جائے، کوئی عدالت ہمیں پوچھے نہ۔ خود اس وقت شاہد خاقان عباسی کے اور انس اللہ کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، تو کسی نے اسے گرفتار کیا، کسی نے اس سے پوچھا، اور وہ کیوں وارنٹ گرفتاری ان کے نکلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ عدالتوں کو حاضری نہیں دے رہے، عدالتیں بلا رہی ہیں لیکن وہ جا نہیں رہے، اس لیے انہوں نے وارنٹ گرفتاری ایشو کی ہے۔ لیکن وہ آپ کو پتہ ٹاک شوز میں آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے انس اللہ، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور دوسری طرف جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اسے نہ صرف یہ کہ اس کی صحت واقعی ایشوز ہے، اسے گولیاں لگی ہوئی ہیں، قاتلانہ حملے میں وہ بندہ زخمی ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی تان و تشریح اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کے دوسرے بھی جو پارٹی ہیں اس میں شامل وہ بھی، اور نون لیگ تو ہے ہی جھوٹوں کے یعنی کہ سرکار، یہ ٹاپ پہ ہے ساری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسے کچھ نہیں ہوا، اتنے ماہ سے اگر پلستر ہی پلستر چڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تارڑ ہو، رانا ثناءاللہ ہو، دوسرے ہوں، احسن اقبال ہو، وزیر دفاع ہو، کوئی بھی ہو، سعد رفیق ہو، یہ سارے اس طرح ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف وہ 4 سال سے بگوڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس کو عدلیہ نے بھیجا ہوا ہے 50، اور آج تک عدلیہ نے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن، عدالت نے کہا کہ یہ الیکشن اسی دن کروائے جائیں، تو آج تک وہ نہ الیکشن ہوئے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کو پوچھا گیا کہ تم نے الیکشن کرائے کیوں نہیں، اس پہ تو انہیں عدالت نہیں لگی، اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا، سارے خاموش ہیں۔ اور اب اس نے نہ صرف عدلیہ کو دھمکیاں دی تو انہیں عدالت لگنی چاہیے تھی، نہ صرف ابھی تک اس پہ اس کو پرسو نہیں کیا گیا، بلکہ اب اس نے کہا کہ الیکشن اس وقت کرائیں گے جب یہ سارے کام آپ کریں گے، اس کی ساری سزائیں معاف کریں گے، اسے پاکستان لائیں گے عزت کے ساتھ، اور لیول پلینگ فیلڈ دیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ صرف ہم فیلڈ میں رہے اور سارے جو مد مقابلہ وہ فیلڈ میں نہ رہے، اس کو نااہل کیا جائے، اسے جیل بھیجا جائے۔ یہ ہے ان کی خواہشات۔ ان کی خواہشات تو یہ ہے صرف ہم حکمرانی کرتے رہے اور ہمارا ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ خدائی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے
کہ مسلسل یہ خاتون جھوٹ بولتی رہتی ہے, گمراہ کرتی رہتی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ پی ڈی ایم میں دوسری جماعتیں بھی, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو اس کی جماعت ہو, پیپلز پارٹی, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس نے کچھ بندے کچھ مورے ایسے رکھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے جو اسی آئین میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ یہ 1973 کے آئین کو اپنی کارکردگی کے لیے پیش کر رہے ہیں اور 50ویں اس کی سالگرہ یعنی گولڈن جوبلی بنانے کا ان کا ارادہ ہے اور یہ کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن اسی آئین کو سبوتاژ یہ خود کر رہے ہیں. اور اتنا مکار قسم کے یہ لوگ ہیں کہ کچھ بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو بالکل اعلان کہتے رہتے ہیں کل کو جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو جائے گا تو پھر یہ ان لوگوں کو فرنٹ پہ لائے گا کہ جی دیکھیں یہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں, یہ کہہ رہے تھے نا اس وقت اس طرح. اور خود بلاول کیا کہتا ہے کہ نہیں جی جب تک عدلیہ ایک ہی طرح کا فیصلہ نہیں کرتی, زمان پارک کا وزیر اعظم ہو تو یہ ہوتا ہے. کیا ہوا ہے زمان پارک کے وزیر اعظم ہو؟ کیا اس نے عدلیہ کو فیس نہیں کیا؟ کیا کل وہ اسلام آباد کی 3 عدالتوں میں پیش نہیں ہوا؟ کیا اس نے کیسز کو فیس نہیں کیا؟ کیا اس کی ٹانگ ابھی تک وہ انجرڈ نہیں ہے؟ کیا اس کو ڈاکٹر دیکھ نہیں رہے؟ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور سارا ان کو پتا ہے, لیکن صرف اپنی دنیا کے حصول کے لیے صرف لوگوں کو گمراہ کر, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ دن بہ دن اسے چھوڑتے جا رہے ہیں. وہ جو بہت ان کے اب تو یہاں تک بھی خبر آ رہی ہے کہ لاہور سے ٹکٹیں لینے والے نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں نون لیگ کے, وہ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے. وہ عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ کرو پی ٹی آئی. یہاں تک بات ہو رہی. لاہور گڑھ جو گھر ہے نواز شریف کا, وہاں سے اب ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے سوائے داندلی کے. اور داندلی بھی اتنی زیادہ اگر کی جائے کہ ان کے ووٹ شامل ہی نہ کیے جائیں پی ٹی آئی کے. آپ نے لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے اس میں دیکھ لیا کہ اس میں داندلی بھی کی گئی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ عمار لغاری تھا, اس کو کتنے ووٹ پڑے, پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے, ٹی ایل پی وغیرہ تمام آزاد امیدواروں کو جتنے ووٹ پڑے اس سے تقریباً 10,000 سے زیادہ ووٹ وہ اکیلا لے گیا پی ٹی آئی کا. اور وہاں کمپین بھی عمران خان نے نہیں کی, اور جو محسن لغاری ہے وہ اس علاقے کا بھی نہیں تھا جہاں سے ووٹ پڑے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی. پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ صرف جڑے ہوئے ہیں. اور کل آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیا وہ نظارہ, اور زمان پارک سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا عمران خان کی گاڑی جب جا رہی تھی تو وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ, گلپاشی کتنی زیادہ, اور سڑکیں کس طرح بھری, کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے مناظر دیکھ لیے کہ کیسے لوگوں نے توڑ دیے دروازے. یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن ان کا جنون ہے, وہ لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں. اور عمران خان کے راستے میں آ کون رہا ہے, وہی لوگ جن پہ ہمیشہ بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے نواز شریف کی طرف سے بھی, مریم کی طرف سے. لیکن آج کل وہ باجوہ کا نام نہیں آ رہا اس کی زبان پہ, وہ باجوہ کا نام اب نہیں آ رہا کیونکہ باجوہ کی باقیات, باجوہ کا نام لے نا وہ تو باجوہ کی باقیات اسے پھر بتائے, کیونکہ ابھی تک باجوہ کی باقیات جو ہے وہ اسے سہارا دے رہی ہے اور یہ اسی کے سہارے پہ اتنی باتیں بھی کر رہی ہے. یہ تو بول ہی نہیں سکتی, ان کی کریڈیبلٹی اتنی ہے عوام میں کہ لوگ اسے پوچھتے نہیں ہیں. اور جب وہ باقیات بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو پھر یہ دیکھیں بھاگتے کیسے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے. یہ یہاں نہیں رہیں گے, یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے, یہ ادھر ہی بھاگیں گے انگلینڈ. اب ہو سکتا ہے انگلینڈ سے بھی آگے کہیں بھاگ جائے. آج چونکہ فیصلہ آنا ہے, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا, کل ہی سنانا تھا, لیکن اب وہ آج 11 بجے سے پہلے تقریباً اب گھنٹہ ڈیڑھ رہ گیا, وہ آنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی. اب تک کے لیے اتنی دعا میں یاد رکھیے گا, ان کے جھوٹوں کو غور سے دیکھتے رہا کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. حقیقت میں یہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہو, کیونکہ ان کی سرشست میں ماننا ہے ہی نہیں. حق اور سچ کو ماننا ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. اللہ حافظ.